السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس 11 اور ڈے 11 ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اسم کی پہچان کی 3 چیزیں سمجھی۔ آج ہم سمجھیں گے اسم کی پہچان کی چوتھی اور آخری قسم یعنی اعراب۔ اعراب کی لفظی معنی ہے عربی بنانا۔ اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے۔ اردو زبان میں حرکات کو اعراب کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا عربی میں اعراب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے۔ اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ یہ 3 طرح کا اسم ہوتا ہے اعراب کی شکل میں، ان کو ان ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ عربی جملے میں اسم ان 3 ہی صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو جملے میں استعمال کرتے وقت تفصیل سے پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ فی الحال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، نکرہ اور معرفہ اسم جب مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ فی الحال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ واحد، مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ آہستہ آہستہ آگے ہم یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں ہم واحد، مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب سمجھیں گے۔ واحد، مذکر اور مؤنث اسماء اپنے آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ مرفوع، یعنی اس کے آخری حرف پر اگر 2 پیش ہوں تو اس کو مرفوع کہا جائے گا، اور 2 زبر کے ساتھ منصوب، اس لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو اس کو منصوب کہا جائے گا، اور اگر 2 زیر ہوں تو اس کو مجرور کہا جائے گا، جیسا آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم منصوب بنائیں گے تو 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لگائیں گے اس کے ساتھ، پر یہ قاعدہ 2 طرح کے اسماء پر، 2 طرح کے جو الفاظ ہیں ان پہ اطلاق نہیں ہوتا اس قاعدے کا، اس پہ یہ قاعدہ نہیں لگتا۔ وہ کون سے ہیں 2 طرح کے اسماء؟ نمبر 1، ایسے اسماء جس کے آخر میں گولتا ہو، ادھر بھی آپ منصوب کی 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ ایک لفظ ہے امرأت، اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کا مرفوع بنے گا امرأتن، 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 ٹھیک ہے۔ اس کا مرفوع، منصوب اور مجرور، مرفوع بنے گا امرأتن اور منصوب بنے گا امرأتن اور مجرور بنے گا امرأتن۔ دوسرا لفظ ہے جزاءن۔ اب اس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ایک ساتھ ہے تو اس لفظ پہ بھی منصوب کی جو 2 زبر ہیں اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ لفظ ہے جزاءن، اس کا مرفوع ہوگا جزاءن اور منصوب ہوگا جزاءن اور مجرور ہوگا جزائن۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ ان 2 طرح کے اسماء پر منصوب لفظ میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا، باقی منصوب ویسا ہی رہے گا جیسا اس کا قاعدہ ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔